اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکا مارنے پر تل گیا، غزہ کے لیے امداد لے جانے والی بحری جہاز پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ انڈلا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک اور ادویات لے کر روانہ ہوا تھا۔ امدادی جہاز پر موجود افراد گرفتار، جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکاروں اور ارکان پارلیمنٹ سوار تھے۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن ایما فرور بھی موجود تھیں۔ فریڈم فوٹیلا کولیشن کا کہنا ہے کہ غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ اسرائیلی بحریہ کے پاس غیر قانونی ناکہ بندی کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں، صرف انسانی امداد لے کر جاتے ہیں۔ ہماری کشتی کو روکنا یا اس پر حملہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جہاز میں سوار امریکی وکیل اور سماجی کارکن ہوائدہ اعراب ڈٹ گئیں، کہا کہ ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ غزہ میں بھوک کی تباہ کن داستان، سسکتے بچوں کو غذا کی تلاش، ننھے بچے بھوکے پیاسے دنیا سے جانے لگے۔ بھوک سے مزید 6 اموات، جاں بحق فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں سے باز نہ آیا، 24 گھنٹوں کے دوران 88 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا المواسی، دیر البلح اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے رات 8 بجے تک جنگ بندی کے عارضی وقفے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں انسانی بحران، لاکھوں فلسطینی باشندے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری اور بلا روک ٹوک انسانی رسائی پر زور دیا۔ نہیں معلوم کہ غزہ میں کیا ہونے والا ہے، اسرائیل کو غزہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہ یورپی یونین سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے قریب ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یورپی مصنوعات پر 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات پر کئی ہفتوں سے دن رات کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اب کسی بھی دن غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا، حماس کے خلاف امداد کی چوری کا الزام ثابت نہیں کر سکا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ حماس نے اقوام متحدہ کی امداد باقاعدگی سے چرائی۔ اسرائیلی فوج حکام کا اعتراف، رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت گزشتہ 2 سال سے حماس پر انسانی امداد کی چوری کا الزام لگاتی رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث یومیہ اموات ہو رہی ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی کا امکان، مذاکرات ملیشیا میں ہوں گے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم مسعود خود وفد کی قیادت کریں گے۔ مذاکرات کا مقصد خطرناک سرحدی تنازع کو حل کرنا ہے۔ امکان ہے کہ بات چیت کا آغاز آج مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ہوگا۔ وادی تیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دی، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ فرنٹیئر پورٹ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکر و عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
آپ کے ریزرو جو ہیں الحمدللہ دے آر ری بلڈنگ اینڈ ایز اے سیٹ کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پی ایم ایل این اپنا ہی ریکارڈ توڑیں. اسٹیبلٹی آ چکی ہے, میکرو انڈیکیٹرز آپ جو مرضی اٹھا لیں الحمدللہ ٹھیک ہے. پاکستانی معیشت کو ٹاپ 20 میں لانا ہمارا مشن. پی ٹی آئی کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی. ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دے دیا. کہا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت میں کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے. نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں. زائرین کے زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے پر عارضی پابندی. زائرین ہوائی سفر کر سکیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فیصلہ وزارت خارجہ, حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے کیا گیا. مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات. زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ. وزیر اعظم نے زائرین کی پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی. پی آئی اے کا 8 اگست سے عربین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان. ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستان سے نجف خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات. وزیر اعظم کی امریکہ چین کے ساتھ نئی اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات پر بریفنگ. بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال. نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل کی خدمت بھی حاصل کی جائے. شہباز شریف بولے کہ پاکستان اپنی ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں. راولپنڈی میں خاتون سدرا کے قتل میں تہلکہ خیز انکشاف. جرگے کے سربراہ نے پہلے خاتون کے قتل کا حکم دیا, پھر نماز جنازہ بھی خود پڑھائی. پولیس نے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا. گرفتار گورکن نے بھی قتل کی پوری داستان سنا دی. راشد نے بتایا کہ قتل کے بعد خاتون کو 17 جولائی کی صبح 6:30 بجے دفن کیا گیا. قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا. بارش کے باعث قبر تیار نہ ہونے کا گل بادشاہ کو بتایا. گل بادشاہ 25 افراد کے ساتھ آیا اور قبر تیار کروائی. میت دفن کرنے کے بعد تمام افراد نے زمین ہموار کر کے قبر کا نام و نشان مٹا دیا. مرکزی ملزم عصمت اللہ کی ماضی میں سرعام فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. آج مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ کی قبر کشائی کی جائے گی. راولپنڈی میں خاتون کے قتل کی تحقیقات. مقتولہ کا دوسرا شوہر بھی سامنے آ گیا. عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. نکاح نامہ منظر عام پر. مقتولہ سدرا نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں شادی کی تھی. عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا. عثمان کے والد نے کہا کہ مقتولہ نے تحفظ مانگا تو میں نے ان کو عدالت میں لے گیا. ہم نے لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دیا تو 2 دن بعد قتل کا پتہ چلا. اسلام آباد کے علاقے ترنول میں 50 سے زائد گدھے اور کئی من گوشت برآمد. پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مقدمے میں ایک غیر ملکی بھی نامزد. گرفتار غیر ملکی باشندے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. ملزم زونگ وی حال ہی میں 90 دن کے ویزے پر پاکستان پہنچا. کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھی. گدھے کاٹنے والی جگہ کا مالک جیانگ لیانگ بیرون ملک ہے. برآمد شدہ گدھے کے گوشت کو تلف جگہ کو سیل کر دیا گیا. کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ. بلدیہ کے علاقے رئیس گوٹ میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 2 افراد جاں بحق. دونوں کی شناخت سمیر اور سجاد کے نام سے ہوئی. لاشیں اسپتال منتقل. کراچی کو لوٹ کا مال سمجھ کر نوچا جا رہا ہے. شہر میں کچھ بھی ہو جائے کراچی والوں کی داد رسی کرنے کوئی آگے نہیں آتا. ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ لوگ ڈمپرز بلڈنگز گرنے اور وارداتوں میں مر جائیں صوبائی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی کی داستان لکھ دی. 20 ارب سے زائد کا نقصان. گانچھے غزل سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن.
چلاس کی حدود میں مینار کے دریائے سندھ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ شاہراہ ریشم ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ اور بھارتی میڈیا ایشیا کپ میں بھی پاکستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ کی طرح ایشیا کپ میں بھی پاکستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایشیا کپ میں بھارت پاکستان کے خلاف شیڈیول کے مطابق کھیلا جائے گا۔ ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں بھارتی بورڈ نے گرین سگنل دیا تھا۔ بھارتی بورڈ کے گرین سگنل دینے کے بعد اب ایونٹ یا پاکستان کے خلاف میچ سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔